الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آپ حضرات کے سامنے سورہ علم نشرح، جسے سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں، تلاوت کی گئی. یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں یعنی مکی دور میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور ان دنوں میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ماننے والوں پر کفار مکہ نے طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے، گرا دیے. کوئی دن ایسا نہ تھا جس میں آپ کو ستایا نہ جاتا، کوئی رات ایسی نہ تھی جس میں آپ پر ستم نہ ڈھائے جاتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر انتہائی مشکل ترین یہ زندگی کے لمحات تھے. ہر طرف سے اتہامات، الزامات، طعن و تشنیع، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں. تو اللہ نے ان دنوں میں اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بنا کے نازل کیا. یہاں آدمی پریشان ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو کوئی بھائی تسلی دیتا ہے، والد تسلی دیتا ہے، کوئی اور چچا، ماموں، رشتہ دار، قرابت دار، دوست یار حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات سے گزر رہے تھے کہ کوئی تسلی دینے والا زمین پہ نہیں تھا، تو اللہ نے عرشوں سے خود تسلی دی ہے اور اس سورت کو نازل کیا. تو یہ پوری کی پوری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. اللہ نے دل جوئی کی، حوصلہ دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تسلی میں اللہ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا. کتنی؟ 3 نعمتوں کا ذکر کیا. پہلی فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شرح صدر کی دولت عطا کی. کون سی؟ شرح صدر.
اور دوسری فرمایا ہم نے آپ کو وضع وزر کی نعمت سے نوازا. وضاحت آتی ہے ابھی سمجھ آئے گا. وضع وزر اس نعمت سے ہم نے آپ کو نوازا. اور تیسرا فرمایا ہم نے آپ کو رفع ذکر کی دولت سے نوازا. شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر، یہ تین نعمتوں کا، انعامات کا اللہ نے ذکر کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو یہ تین نعمتوں سے نواز دیا، بھلا آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا سینہ اقدس کسی کے کچھ کہنے سے کیوں تنگ پڑے؟ آپ کی شان اور عظمت یہ ہے ہم نے شرح صدر بھی عطا کر دیا، وضع وزر کی نعمت بھی عطا کی، رفع ذکر کی دولت سے بھی نواز دیا. کتنی نعمتوں کا ذکر؟ بس دیکھو یہی سورت کا خلاصہ ہے. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ کیا مطلب؟ یقیناً کھول دیا ہے. استفہام یا سوالیہ انداز ہے، اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے. معنی ہے قد شرحنا لک صدرک، یقینی اور پکی بات ہے کہ ہم نے کھول دیا لاکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کے سینہ مقدس کو. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لاکا آپ کے لیے، صدرہ کا آپ کا سینہ اقدس. کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت اور دولت سے نہیں نواز دیا میرے پیغمبر؟ یعنی یقیناً نواز دیا ہے. ایک. نمبر دو، وَوَضَعْنَا، وَوَضَعْنَا ہم نے اتار دیا، دور کر دیا، ان کا آپ سے، ان کا آپ سے، وزرا کا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، بھار، وزن. ہم نے اتار دیا، دور کر دیا، ان کا آپ سے، وزرا کا بوجھ آپ کا. ہم نے اس کو آپ سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. کون سا بوجھ؟ فرمایا الذی، وہ بوجھ، انقضا جس نے بھاری کر رکھا تھا، زہرا کا آپ کی پیٹھ، اقدس کو یعنی کندھوں کو، اس نے بھاری کر رکھا تھا، بوجھل بنا رکھا تھا، اس کو ہم نے آپ سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. وضع وزر، بوجھ کو دور کر دینے کی نعمت، ہلکا اور کم کر دینے کی نعمت سے ہم نے آپ کو نواز دیا. یہ دوسری نعمت ہے. وضع وزر کا معنی بوجھ کا دور کر دینا، ہلکا کر دینا، مشکل کو آسان کر دینا. میرے محبوب یہ بھی ہم نے آپ کو نعمت عطا کر دی ہے. تیسری، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کر دیا، لاکا آپ کے لیے، خاص واسطے آپ کے، ذکرہ کا آپ کے ذکر کو، عظمت کو، تذکروں کو، ذکر خیر کو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسری نعمت، رفع ذکر، رفع رفعت سے، رفع ذکر، ذکر کا، عظمت کا، مدح کا، تذکروں کا رفع یعنی بلند کر دینا. یہ بھی ہم نے آپ کو نعمت عطا کر دی تو آپ کو کسی غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. کتنی نعمتوں کا ذکر. پہلی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ اقدس. ایک ہے شق صدر، ایک ہے شرح صدر. شق صدر حدیثوں سے ثابت ہے،
بعض روایات کے مطابق آپ کا 2 مرتبہ شق صدر ہوا، بعض کے مطابق 3 مرتبہ، بعض کے مطابق 4 مرتبہ۔ شق صدر کا کیا معنی؟ یہ آپ کا عظیم و شان معجزہ ہے کہ شق، یہ وہ دوسرا شق نہیں جو ہمیں پڑ جاتا ہے، یہ شق کا کاف قلم والا ہے، نقطوں والا۔ اس کا معنی ہے کسی شے کا چاک کر دینا، کھول دینا۔ شق صدر یہ آپ کا معجزہ ہے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرماتے ہیں 4 مرتبہ، یا بعض روایتوں کے مطابق 3، بعض کے مطابق 2 مرتبہ آپ کے سینہ اقدس کو جبرائیل نے شق کیا، کھولا، آپ کے قلب اقدس کو، دل کو نکالا گیا، اور پھر اس میں اللہ نے علم و حکمت، دانائی کو بھر دیا اور دل کو دوبارہ اپنے مقام پہ فٹ کر دیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو عادتاً عقل میں آنے والا نہ ہو، خلاف قانون۔ تو وہ شق صدر ہے، یہ شرح صدر ہے۔ اللہ ہر پیغمبر کا سینہ کھولتے ہیں، شرح صدر کی دولت عطا کرتے ہیں۔ یہ نعمت صرف پیغمبروں کو نہیں، ان کے سچے ورثاء کو، علماء حق اور علماء ربانیین کو، لیکن ہر کو یہ نعمت جو اللہ عطا کرتا ہے، دین کے سچے دائی کو اس کے حال کے مناسب، اس کی حیثیت کے مناسب۔ اللہ نے نبیوں کو بھی یہ نعمت عطا کی، لیکن جس شان کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس مقام کے ساتھ اللہ نے آمنہ کے لال کو شرح صدر کی نعمت سے نوازا، اس میں آپ کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں۔ یہاں پہ نشانی رکھو، آ جائیے ذرا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، صفحہ 499، 499۔ سورہ طٰہٰ صفحہ 499 مل گیا جی؟ رکوع سے صفحے کے آخر سے تیسری سطر، آیت طٰہٰ کی 25 مل گیا؟ سمجھو، یہاں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش اور باغی بن چکا ہے، اسے جا کر میرا پیغام اور مسئلہ پہنچاؤ اور سناؤ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو جانے سے پہلے اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہ کے حضور دعا مانگی۔ توجہ رکھیں گے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آج۔ کیا دعا مانگی؟ قالا، کہا، ربی، آئے میرے رب، اشرح لی صدری، دیکھ رہے ہو وہی شرح صدر ہے، رب اشرح لی صدری، آئے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ، کھول دے میرے لیے میرا سینہ۔ اللہ انداز سمجھا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی یہ نعمت عطا کی، لیکن مانگنے کے بعد عطا کی۔ آمنہ کے لال کو یہ نعمت عطا کی، بن مانگے عطا کی۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ دعا کر رہا ہے، ربی، آئے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ میرے پیغمبر نے مانگا نہیں، دعا نہیں کی، التجا نہیں کی، اللہ نے بن مانگے، بغیر طلب کیے آمنہ کے لال کا سینہ کھول دیا، شرح صدر کی دولت سے نوازا۔ وہاں آپ نے غور کیا، اسی لیے تو قرآن نے ذکر کیا، الم نشرح لکا، لکا، جس شان کے ساتھ بن مانگے، جس قدر آپ کو شرح صدر کی دولت سے نوازا، لکا، یہ شان صرف آپ کی ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہ نعمت ملی، پر اس کی یہ شان ہرگز نہیں ہے۔ مانگا تب اللہ نے عطا کی۔ آگے
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، میرا فریضہ، وَاحْلُلْ، اور کھول دے، عُقْدَةً گرہیں، مِن لِسانی، میری زبان کی وہ لکنت اور گرہیں، تاکہ میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ تیرا مسئلہ بیان کر سکوں، یفقہوا قولی، اور تو آپ سمجھا دے تاکہ میں سمجھا سکوں اپنی قولی، قول کو، بات کو۔ ایک دعا مانگی شرح صدر کی، اللہ نے مانگنے کے بعد یہ دولت عطا کی اور میرے پیغمبر کو بن مانگے عطا کر دی۔ دوسرا مقام فرمایا وَجَعَلْ لِي، یہ دوسری دعا، وَجَعَلْ لِي، اے اللہ بنا دے میرے لیے، وزیراً، میرا وزیر بنا دے، لیکن دائیں بائیں ادھر ادھر کا آدمی نہ ہو، من اہلی، میرے اہل و عیال میں سے ہو، اہل خانہ میں سے، فیملی کے افراد میں سے ہو۔ کون ہو؟ ہارون اخی، میرا بھائی ہو حضرت ہارون، اس کو میرا وزیر بنا، اس کو میرا، یہ وزیر کا لفظ ذہن میں رکھ کے آگے آ جائیے 20ویں پارہ میں، سورہ قصص صفحہ 621، 621 سورہ قصص آیت نمبر 34، صفحے کے شروع سے 5ویں سطر دیکھیں۔ وَأَخِي هَارُونُ، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا، وہ زبان دانی رکھتا ہے مجھ سے بھی بڑھ کر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اس کو میرا وزیر بنا، یعنی نبوت عطا فرما، نبی بنا کر میرا وزیر بنا۔ فَأَرْسِلُهُ، پس بھیج اس کو نبی بنا کر کے، مائیا، میرے ساتھ۔ وہ کیا کرے گا؟ مائیا ردعن یصدقنی، میرا صدیق بنے گا، تصدیق کرنے والا بنے گا۔ انی اخاف، اور میں کیوں مانگ رہا ہوں کہ مجھے وزیر دو، مجھے صدیق دو، تصدیق کرنے والا میری کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور فرعون سے جا کر کے ٹکر لینی ہے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آ جائیے سبق پہ، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب سمجھنا ذرا فرق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کو ہم نے وزیر عطا کیا اور صدیق بھی عطا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو فرمایا وَوَضَعْنَا، صفحہ 950 مل گیا، اور ہم نے دور کر دیا، ان کا، آپ سے، وزرا کا، آپ کا بوجھ۔ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی پیٹھ کو، کمر کو بڑا بوجھل بنا رکھا تھا، ہم نے دور کر دیا۔ کیسے دور کیا؟ وزر کو وزیر عطا کر کے، وزر کو، بوجھ کو کیسے دور کیا؟ وزیر عطا کر کے اللہ نے وزر کو دور کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر عطا کیے زمین پہ، 2 وزیر عطا کیے آسمانوں میں، آسمانوں میں میرے 2 وزیر، وزیر بے معنی معاون، 2 کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل، یہ میرے آسمان کے 2 وزیر ہیں، اور زمین پہ 2 وزیر اللہ نے مجھے عطا کیے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ وزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا، بوجھ بانٹ لینے والا۔ کسی بادشاہ کو وزیر کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ اس کا معاون بنے، اس کے امور میں تعاون کرے، اس کا بوجھ اس سے بانٹ لے، کچھ ذمہ داریاں اس پہ ڈال دی جائیں، اس کا مشیر وزیر اسی لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے حضرت موسیٰ کو ہارون ہم نے وزیر دیا، پر ان کی دعا اور التجا کے بعد ان کو عطا کیا۔
اللہ فرماتے ہیں ارسلہ معی ردءً یصدقنی، ان کو بھی ہم نے ان کا بھائی ہارون صدیق بنا کے عطا کیا، پر مانگنے کے بعد عطا کیا۔ آمنہ کے لال کو ابو بکر جیسا وزیر بھی عطا کیا، صدیق بھی عطا کیا، بن مانگے عطا کیا۔ حضرت صدیق پھر وزیر ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بوجھ کو بانٹ لیا کہ نہیں بانٹا؟ معاون ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی تفصیل میں جائیں تو دور نکل جائیں گے۔ تو یہ دوسری نعمت، اور وہ بھی بن مانگے، وضع وزر، بوجھ کو دور کر دیا آپ سے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر کو دے کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسری نعمت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ ہم، یہ تو جمع کا صیغہ ہے، اور اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اس پر بارہا آپ بیان سنتے رہتے ہیں، اللہ ایک ہے، صیغہ جمع کا کیوں آیا؟ مفسرین فرماتے اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے ساری کائنات اور مخلوقات مل کر کے میرے محبوب کی گن گائیں، گیت گائیں، عظمتیں اور مدح کو بیان کریں۔ سب کائنات مخلوقات مل کر کے بھی میرے پیغمبر کی وہ عظمت نہیں بیان کر سکتے جو میں کائنات کے رب نے اکیلا تنہا یکتا ہو کر اپنے کلام مقدس میں آمنہ کے لال کی عظمتوں کو بیان کر دیا۔ اس لیے صیغہ جمع کا ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، اور آگے لاکا کی لام ہے اللام للاختصاص، یہاں فرمایا عام عظمتوں کا ذکر نہیں، یہاں آپ کی انفرادیت، خصائص اور آپ کی امتیازی اوصاف کا ذکر ہے جو صرف آپ کی شان ہے، آپ کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ لاکا خاص واسطے آپ کے ذکرہ کا، ہم نے آپ کے تذکروں کو، ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ یہ رفع ذکر کی نعمت سے نوازا، فرمایا میری ان تین نعمتوں پہ غور کرتے جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تسلی ملے گی، حوصلہ مل جائے گا، استقامت میں مزید ترقی ہوگی۔ یا اللہ یہ ظاہری آزمائشیں تو پھر بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّا پس بے شک مَعَ الْعُسْرِ ساتھ تنگی کے، مشکل کے، یسرًا آسانی ہے، اِنَّا بے شک مَعَ الْعُسْرِ یسرًا ساتھ تنگی کے، اللہ فرماتے ہیں یسرًا آسانی ہے۔ توجہ کرو تو بات سمجھو، اللہ نے یہاں مع کا لفظ ذکر کیا، تنگی کے ساتھ آسانی۔ تنگی کے ساتھ ہوتی ہے کہ بعد ہوتی ہے؟ سمجھو تو، تنگی کے ساتھ ہوتی ہے یا بعد ہوتی ہے؟ بعد ہوتی ہے۔ تو بعد کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل بڑا افسردہ تھا، اگر بعد کا لفظ آتا تو پھر اس میں عموم تھا، تنگی گزرنے کے پتہ نہیں کتنا وقت اور عرصہ اور کتنے دن بعد آسانی آئے گی، بعد میں انتظار تھی، لیکن مع کا لفظ ذکر کیا، ساتھ ہی ادھر تنگی آزمائش گزرے گی اور ساتھ ہی آسانی کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ تسلی کا انداز ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ذکر کر دوں، العسر، عسر پہ الف لام داخل کیا، دیکھ رہے ہو؟ فَإِنَّ مَعَ اوپر دیکھو گے تو سمجھ پاؤ گے، العسر، عسر پہ کیا داخل کیا؟ الف لام۔ اور اگلی آیت میں بھی اِنَّ مَعَ العسر، العسر، یہاں بھی عسر پہ کیا داخل کیا؟ الف لام۔ لیکن دونوں مقام پہ یسرن، یسر کے شروع میں الف لام ہے نہیں، العسر معرفہ ہے دونوں مقام پر، دونوں آیتوں میں، اور یسرن دونوں مقام پہ ناکرہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ سمجھانا چاہتا ہے لفظ العسر 2 مرتبہ آیا اور یسرن بھی 2 مرتبہ آیا، لیکن العسر معرفہ دونوں جگہ پہ
اور یسرن دونوں جگہ پہ ناکرہ آیا، اس سے اللہ نے سمجھایا میرے پیغمبر تنگی اور مشکل آزمائش جو ہے اس کا دور کم ہوگا، آسانی اور خوشی کا دور زیادہ ہوگا۔ یہ اکیرا ہوگا، وہ دوہرا اور دگنا ہوگا، آسانی کا دور۔ ایک اور نقطہ بھی دیکھ لو، پہلے کس کو ذکر کیا؟ العسر، العسر، اور آگے ان مع العسر یسرن، آخر پہ کیا ہے؟ یسرن، آخر پہ کیا ہے؟ یسرن۔ فرمایا تنگی آزمائش یہ ابتدا ان ہوگی، جب ماحول احباب بن جائیں گے تو پھر آسانی کا دور شروع ہو جائے گا، پھر غم اور پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ یہ بھی تسلی بھرا جملہ ہے۔ آگے فَإِذَا فَرَغْتَ، فَإِذَا پس جب، فرغتا آپ فارغ ہو جائیں، فن سب تو خوب مشقت کیا کرو، خوب کام میں لگ جایا کرو۔ یہاں پہ مفسرین نے بڑی توجیحات ذکر کی ہیں۔ کس چیز سے فارغ ہوں؟ فن سب، کون سی مشقت میں اور محنت میں لگ جائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن جو سب سے راجح اور اقوی اور دل لگتی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، من التبلیغ، کس چیز سے؟ دعوت و تبلیغ سے جب آپ فارغ ہو جائیں، صبح سے قرآن کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، دن بھر قرآن کی دعوت و تبلیغ آپ کرتے ہیں، میرے پیغمبر جب اس سے فرغتا کیا ہو جائیں؟ فارغ ہو جائیں نا، تو فن سب، پھر رات بھر نہیں سونا، پھر راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے دعا اور زاری کیا کرو۔ اس رات کے قیام اللیل میں، وہ سورہ مزمل کی سبق پڑھ چکے ہو پیچھے، اس میں قیام اللیل میرے سامنے دعا زاری التجا اختیار کیا کرو، اس سے آپ کے دل کو حوصلہ ملے گا، میرا قرب مزید ملے گا، اور آپ کی دعوت میں مزید نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور طرف اپنے رب کے، فرغب، رغبت رکھا کرو۔ کیا رکھا کرو؟ فذہب نہیں کہا، فرغب کہا۔ فذہب کا معنی اور اپنے رب کی طرف چلو، جیسے تم گھروں سے مسجد میں آتے ہو تو یہ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف چلنا ہے، اس کے دین عبادت کی طرف چلنا، اللہ کی طرف چلنا ہے، تو اِلَىٰ رَبِّكَ فَذْهَبْ نہیں کہا کہ فذہب مطلقاً چلنے کو کہتے ہیں، لیکن فرغب کہا، اللہ کی طرف چلنا ہے لیکن دل کی رغبت سے، دل کے اخلاص اور ذوق شوق سے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَب۔ تو اس صورت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون نازل کیا، آپ کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا، شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر، اور 3 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ میرے پیغمبر دنیا کی زندگی میں تنگیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، آزمائش اور ابتلا بھی ہوتی ہے، فرحت اور شادمانیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، دن بھر اس قرآن کی دعوت و ارشاد میں وہ گزار دیں، اور جب رات اور شام ہو جائے تو پھر فرمایا اذا فرغتا فاذا فرغتا فنصب، رات کو تنہائی اور خلوت میں اپنے رب سے باتیں کیجئے، اللہ کے سامنے دعا اور التجا کیجئے، اور وہ کیسے کیجئے؟ پوری دل کے ذوق، ولولے، رغبت اور اخلاص کے ساتھ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔